بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کی پہلی نظم حمد کے اشعار کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، جس پر ایک ویڈیو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں 4 نمبر شعر تک میں نے تشریح اس میں بیان کی تھی۔ ابھی شعر نمبر 5 کی تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ شعر نمبر 6 اور 7 اس طرح یہ نظم مکمل ہوگی۔ تو آئیے شعر نمبر 5 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر نمبر 5۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے جی۔ کائنات دنیا، خالق پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، نباتات پودے فصلیں وغیرہ یہ نباتات میں آتے ہیں، جمادات یہ پتھر پہاڑ جو بے جان چیزیں ہیں، تو حیوانات یہ جانور۔ تو مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ اب تشریح کو دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے کہا وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ جیسے آپ نے نظم کے دیگر اشعار پڑھے ہیں اور صفت خالقیت جو پہلے شعر کے اندر ہی شاعر نے بیان کی تھی، اب میں نے کہا تھا کہ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور شاعر اسی عنوان کے مطابق سارے اشعار کو لاتا ہے، لیکن وہ مختلف زاویوں سے بات کرتا ہے، بات اس عنوان کے مطابق ہی ہوگی۔ آپ دیکھیے اس میں پہلے بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی کا ذکر کیا تھا، اور اب اس نے الگ الگ چند ایک مخلوقات کا نام لے کر اس نے دوبارہ سے ذکر کیا ہے کہ کہا کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے، اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ دکھنے میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہوں یا بڑی مخلوقات ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، جس طرح کی بھی مخلوق ہے، سب کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے اس نے ایک ایک مخلوق کا نام لیا ہے کہ نباتات ہیں، یہ جو پودے ہیں، جو نباتات ہیں، یہ جو لہلہاتی فصلیں ہیں، یہ جو بلند و بالا درخت ہیں، یہ جو ثمر سے جھکی ہوئی شاخیں ہیں، یہ جو شاخوں پر لگے ہوئے پھول اور پھل ہیں، یہ جو ثمر اور بار ہیں، یہ سب کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بلند و بالا اور دیو ہیکل جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے جو پتھر ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ سب ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حیوانات ہیں، یہ حشرات الارض سے لے کر بڑے بڑے جو حیوان ہیں، یہ جو دیو ہیکل ہاتھی جیسے اور طاقتور شیر جیسے، اور اسی طریقے سے مختلف جو حیوانات ہیں، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی پوری کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی صفت سے باہر نہیں، اللہ کی تخلیق سے باہر نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خالق کوئی اور ہو۔ تو مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات اور اس میں موجود نباتات و جمادات اور انسان و حیوانات غرض کے ہر مخلوق کا خالق ہے۔ حفیظ جلندری نے خدا کو خالق کل شیء اس کے اندر بیان کیا ہے۔ حفیظ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ جب آپ ان کا شاہ نامہ اسلام پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں حفیظ جلندری کو شریعت اسلامیہ اور تاریخ اسلامی پر بھی کس قدر عبور حاصل ہے۔ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں، اس کا بھی وہ ماہر نظر آتا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اور شاعر نے اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت کے خالق ہونے کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے عقیدے کو بڑی شرح بست کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
کہ خدائے واحد خالق کل ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے سبھی کچھ خدا کی خلاقی کا ثبوت ہے۔ صرف یہی ایک جہان جو ہماری نظروں پر عیاں ہے، یعنی جس جہان کو ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہی صرف خدا کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ سارے جہان جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ سارے کے سارے خدا کے تخلیق کردہ ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ سطح زمین پر جو لاتعداد حشرات الارض اور پرندے، جانور، انسان اللہ کی مخلوقات ہیں، جن کو خدا نہ صرف تخلیق کرتا ہے بلکہ ان کا نظام حیات بھی ترتیب دیتا ہے۔ شجر، حجر، جن و انس بھی خدا کی مخلوقات ہیں جو خدا کے حکم کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس دنیا میں لاکھوں افراد آئے اور چلے گئے، لیکن نظام حیات خدا کے حکم سے چلتا آ رہا ہے اور خدا کے حکم سے چلتا رہے گا جب تک اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور پیدا کیے، جن میں مفید بھی ہیں اور جن میں مضر بھی۔ جن جانوروں سے انسانی حیات کو خطرہ لاحق ہوا وہ ختم کر دیے گئے اور پھر ان کی جگہ اور جانور تخلیق کے عمل سے گزرے۔ خدا نے ہی ہر قسم کے پہاڑ، معدنیات سے زمین کو بھر دیا ہے، ہر قسم کی لکڑی کے درختوں سے زمین کو سجا دیا ہے، گویا کہ اس کی ذات باری کے کئی رنگ ہیں جن میں وہ اپنی تمام تر ذات و صفات سے نمایاں ہوتا ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں اللہ رب العزت کے جلوے آشکار ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت کی وہ خلاقیت اور رزاقیت اور اللہ رب العزت کی ملکیت اور اللہ رب العزت کا ہی حکمران مستقل ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہی خالق مستقل ہونا، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہر چیز سے اللہ رب العزت کے تجلی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ شعر ہے حوالے کا کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اس طریقے سے ساری مخلوقات میں جب اللہ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں تو شاعر نے کہا تھا ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یعنی ذرہ دیکھیں یا پھر اس سے بڑی چیز دیکھیں، ہر چیز میں اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شاہکار نظر آئے گا، اللہ کے جلوے آشکار ہوں گے، اللہ رب العزت کی خلاقی کا ثبوت ملے گا، اور عقل سلیم والا اللہ کو خالق مانے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 6 ہے۔ شعر نمبر 6 میں اس نے کہا وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، ان کے معنی آپ پہلے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ارادہ عزم ہے، مالک آقا، باپ دادا یعنی آباء و اجداد۔ اس شعر کی تشریح کے حوالے سے اب دیکھیے کہ اس میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ یہ صرف انسان کے جسم کا خالق ہی اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری لبادہ جو انسان کا بنایا اسی کا خالق اللہ ہے، بلکہ وہ بتانا چاہتا ہے اس جسم کے اندر جتنی قوتیں ہیں، جتنے اعضاء ہیں، جتنی باطنی قوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی تخلیق بھی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اور جب تخلیق اس نے کی ہے تو جو ان کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت جو اعمال، جو جذبات، جو تخیلات، جو تدبرات، جو تفکرات، جو سوچ وچار جو انسان کی پیدا ہوتی ہے، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی لیے جو خالق ہے تو پھر ان سے وہ واقف بھی ہے۔ جب دل کا اور دل کے ارادوں کا خالق بھی اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دل کی چھپی ہوئی چیزوں کو، باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک
اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے وہمیں، دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ واقف ہے۔ اللہ رب العزت کا جو حکمرانی ہے نہ صرف انسان کے ظاہری جسم پر ہے، بلکہ انسان کے ان جوارح اور اعضاء سے سر انجام ہونے والے جتنے اعمال اور افعال ہیں، سب اعمال اور افعال بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ارادوں سے بھی واقف ہے، اور ان وہموں اور خیالات سے بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ واقف ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ایک شاعر کی زبان میں کہ میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں، تو ہی تو ہے سبھی حوالوں میں۔ یعنی سوچوں کا مرکز اور محور بھی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا فرمایا اس کا کنٹرول بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ نئے اب پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو جنم لے رہے ہیں، وہ خدا کے حرف کن سے پیدا ہو رہے ہیں، اور حرف کن سے پیدائش کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ انسان کی پیدائش ایک طرف انسانی دل میں پیدا ہونے والے عزم بھی اس کے تابع ہیں، اور اسے ان کی بھی مکمل خبر ہے، اور انسانی جسم اور روح و دل پر بھی خدا کا غلبہ ہے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب و جلال تیرا۔ اور اسی طریقے سے حافظ جلندھری نے ہی ایک دوسری جگہ کہا، جو شعر آپ کے سامنے ہے، ہر ایک چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر ایک چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ یعنی ہر ایک چیز سے، انسانی جسم میں پائے جانے والے نظام پر اگر غور کرتا ہے انسان، اگر ایک اس کے عضو پر غور کرے اور اس کے نظام اور سسٹم کو دیکھے اور اس کی بناوٹ کو دیکھے اور اس کے عمل کو دیکھے، تو انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حکمرانی اور اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کا جو ہے وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہتا، اللہ رب العزت کی اس کاریگری کو مانے بغیر نہیں رہتا، اور یہ مان جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسی واحد و قہار کا ہی کام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طریقے سے کسی انسان کو پیدا کر کے اور اس انسان کے اعضاء اور پھر ان اعضاء کا توازن اور ان اعضاء کا جو سسٹم اور نظام اور اس کا جو توازن ہے اس طریقے سے قائم رکھ سکے اور اس طریقے سے بہتر طریقے سے بنا سکے۔ تو اس طریقے سے یہ شعر نمبر 6 تھا۔ ابھی اسی طرح اب آخری شعر ہے اس حمد کا، یہ جو 10ویں جماعت کی پہلی نظم ہے، اور اس کا عنوان حمد، اور اس کا یہ آخری شعر جو اس طرح ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، بشر یعنی انسان، فطرت نیچر جبلت، اور شیدائی محبت کرنے والا محب، یہ سارے معانی اس کے اندر موجود ہیں۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے جو کہا کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب اسلام پر جب پیدا کیا ہے تو اسلام کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلام پر پیدا اللہ نے کیوں کیا، کیونکہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام کے تمام انبیاء کرام کا دین جو ہے وہ دین اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے،
اور اپنے حصے کا کام دین اسلام کی تکمیل میں کر کے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طریقے سے چلتے چلتے سارے انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دین اسلام اللہ نے دے کر بھیجا، اور اس کی تکمیل میں اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلتے گئے۔ یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے وہی دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کا شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج دین کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج اپنے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ تو اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب دیکھیے دین اسلام کا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کس قدر پسندیدہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا تو دین اسلام پر، فطرت جو ہے انسان کی وہ بنائی تو وہ دین اسلام پر بنائی۔ اب اسی کی تشریح میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر مولود جو ہے، جو ہر نیا بچہ پیدا ہونے والا وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے حدیث کا اور حصہ بھی ہے، اور پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، مجوسی یا دیگر مذاہب کے ماننے والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو وہ دین فطرت پر، جسے دین اسلام کہتے ہیں، دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب حفیظ جلندری نے انسانی پیدائش کے مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کائنات کے ظہور کے متعلق حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ خدا ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ خود کو عیاں کرے تو اس نے اپنے نور سے نور نبوت بنایا، پھر اسی نور کا کچھ حصہ لے کر اس سے تمام کائنات تخلیق کر دی۔ یہ کائنات نہ صرف اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک جھلک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ حفیظ جلندری نے انسانی پیدائش کے متعلق حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے، جو حدیث آپ کے سامنے ابھی اس پر موجود ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی اور عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ جب بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ فطری طور پر اپنے خالق سے محبت کرے، اور خالق سے محبت، جو خالق سے محبت ہے، اللہ سے جو محبت ہے، اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور پھر تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اور اتباع اور اطاعت بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی، کہ ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب اتباع اور اطاعت محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو، تو اس کا مطلب ہے اتباع کرنے سے پہلے جو ہے اللہ تمہارے اندر اپنے محبوب سے محبت کا مادہ رکھے گا، اسی محبت کے پیش نظر آپ اللہ کے محبوب کی اتباع کر سکیں گے، اور اس طریقے سے محبوب خدا کی اتباع کے بعد محبت الہیہ کے حقدار اور مستحق بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے، جو شاعر نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، کہ اللہ نے انسانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہونا، شیدا ہونا، محبت کرنا، ان پر نثار جانا، ان کے قربان جانے کا مادہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ اب الگ بات ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ اس جوہر کو وہ جو ہے وہ زنگ آلود کر دے، اس کو دبا دے، یا پھر اپنے نیک اعمال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کو بڑھاتے ہوئے اس مادے کو جو ہے اور بھی
چمک دھمک کے ساتھ وہ اس کا اظہار اپنی ذات سے کرے، یہ اب انسان کے اپنے بس میں ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے، جو اللہ رب العزت نے جسے اسلام پر پیدا کیا ہے، اس کی عزت اور عظمت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اپنے پسندیدہ دین پر اسے پیدا کر کے مخلوقات میں اپنی پسندیدہ مخلوق قرار دیا، اور اشرف المخلوقات کا شرف اور اشرف المخلوقات کے شرف کا تاج حضرت انسان کے سر پر سجا دیا، اور اپنی نیابت اور خلافت اس کے ذمہ دے دی اور اس کے سپرد کر دی۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کی اس نیابت اور خلافت اور اللہ کی اس محبوبیت کا حق ادا کرتا ہے، تو اس انسان کا جو ہے مقام اور مرتبہ ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ کہا یہ آسمانوں سے بھی پرے، ستاروں سے بھی پرے، یعنی اس قدر انسان کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے۔ مقام اور مرتبہ اور یہ انسانیت تبھی ہے جب اپنے خالق اور اپنے خالق کے محبوب کی اتباع اور محبت سے انسان سرشار ہوگا۔ اگر اس سے خالی ہوا تو پھر اللہ نے انسان ہی کے بارے میں سورہ انفال میں فرمایا کہ شرً دواب، کہ یہ تو پھر بدترین جانور ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اس حمد کے اندر، یعنی یہ حمد کا جو شعر ہے یہ اپنے اندر نعتیہ رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا بھی اظہار کر دیا۔ علامہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو از ایکول ٹو زیرو، تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن پر نثار ہونے کے لیے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک آپ کے نام نامی اسم گرامی پر قربان ہونے والوں کی ایک لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جو قربان ہو کے تاریخ انسانی کے اندر وہ جو ہے وہ تاریخ انسانی کے اندر عبدالآباد کے لیے وہ ایک سنہری حروف سے اپنے نام لکھوا گئے، ایک وہ اس میں امر ہو گئے تاریخ میں، اور آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر قربان ہونے کو ہی اپنی عزت، حرمت اور اپنی آبرو سمجھتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس حمد کی تشریح کے 7ویں شعر کے تشریح کے ساتھ یہ نظم اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے باقی جو 10th کا سلیبس ہے، خواہ وہ غزل ہو، نظم ہو یا نثری اسباق ہوں، یکے بعد دیگرے ایک ایک ویڈیو کر کے پورے نصاب کے متعلق انشاءاللہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ آپ انہیں دیکھتے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کا جو ہے وہ لائک بھی کریں، اپنے کومنٹس بھی کریں۔ یہ آخری حوالہ اسی میں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔